بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں کیونکہ یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کو کم کر دیں، پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں، ہمیشہ جوان رہیں گے۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا یہ شوگر ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ سری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دینے سے پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ۔ بچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کو زیتون کی تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر پانی پی جاؤ، پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگاؤ۔ ایک ہفتے بعد بال اگنا شروع ہو جائیں گے، مطلب بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ محترم ناظرین، ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رات کو وضو کر کے سو جایا کرو، برکت ہوگی۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے، زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ نہار منہ شہد کھانے سے آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی، آپ کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ ہارٹ اٹیک سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک سیب کھائیں اور روزانہ نہار منہ ایک لہسن ضرور کھائیں۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ بدہضمی سے ہونے والی گیس اور سر کے درد کے لیے نہار منہ ایک سبز الائچی چبا کر کھائیں۔ الائچی معدے کو مضبوط بناتی ہے۔ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ خوبصورت ہو تو ایک کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ میٹھا تربوز کھانے سے شوگر نہیں ہوتی۔ جلدی دبلا ہونا چاہتے ہیں تو لیموں والا پانی پیا کرو، جلدی دبلا ہو جاؤ گے۔ رات کو مکھن کھانے سے جلد نرم ہو جائے گی۔ گرم مکھن کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان رکھنے کے لیے ادرک والے پانی سے چہرہ دھونا شروع کر دیں۔ چہرے کے بدنما داغ ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگا دو۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار منہ انار کھائیں،
صحت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی خوراک حلال رکھو، ہر دعا قبول ہوگی۔ کدو کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند میسر ہوتی ہے۔ چائے پیشاب کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ ہر وقت غصے میں رہنے سے نہ صرف آپ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں بلکہ آپ کی جلد بھی متاثر ہوتی ہے۔ شیر جیسی طاقت حاصل کرنی ہے تو یہ چیزیں ضرور کھائیں: لسوڑے، کالے چنے اور شلجم۔ پیاز کھانے سے معدے اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوں گے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب کا نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد گیس خارج ہونے لگے تو یہ طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ جس انسان کے جلدی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت ہو تو خسخاس کی چائے پینے سے یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیر لو، پیشاب کھل کر آئے گا۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہے وہ روزانہ 4 کھجوریں کھائے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہوتے ہیں مطلب بڑے ہو جاتے ہیں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے اس کو کمر کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ برتن رات کے وقت دھو کر سو جائیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہوتی ہے۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ محترم ناظرین، ضرورت سے زیادہ سونے والا انسان اداس ہی رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پٹھے اور اعصاب مضبوط رہیں، یادداشت اور نظر کبھی کمزور نہ ہو، آپ کے گھٹنے 100 سال تک ساتھ میں گردن اور پٹھے مضبوط اور طبیعت میں ہر وقت چستی رہے تو 1 پاؤ بادام، 1 چٹانگ سونف، آدھا پاؤ زرشک، آدھا پاؤ کشمش، ان سب چیزوں کو مکس کر لیں۔ یہ مرکب ہر وقت اپنی جیب میں رکھیں۔ دن میں وقفے سے تھوڑی سی مقدار میں کھاتے رہیں۔ محترم ناظرین، پہلے بدن کو ان چیزوں کا عادی بنائیں، پھر آہستہ سے اس کی مقدار بڑھا دیں۔ اگر مزید صحت تندرستی چاہتے ہیں تو اس میں سارے مرکب میں صرف 10 گرام کلونجی ملا دیں۔ اس کا استعمال شروع کر دیں۔ چند ہفتوں میں ہی اپنی صحت اور تندرستی کا کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وہ شوگر کے مریض ہو یا ہیپاٹائٹس کے پٹھوں کا مسئلہ ہو یا اعصابی قوت خاص کی کمزوری، سب کے لیے نہایت صحت افزا ٹوٹکا ہے۔ اچھا لگے تو ضرور لائک کریں۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر یہ زندہ انسانوں میں بانٹا جائے تو ہر انسان کے حصے میں 4 کلو سونا آ سکتا ہے۔ زیادہ ناراض رہنے اور ذہنی دباؤ سے چڑچڑاپن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس لیے ہمیشہ خوش رہا کریں۔ جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ دار چینی کی چائے استعمال کریں۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے والے افراد کے بال روکھے اور
بے رونق ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جس گھر میں سولر پینل لگا ہو وہاں کے افراد کی قوت حافظہ کم ہو جاتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھاؤ، اس سے بدن میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ کچا پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ کھانا ہمیشہ ہاتھ سے کھانا چاہیے، چمچ وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ادرک کو بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے، آرام ملتا ہے۔ جن لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا رس پلاؤ، اس سے ان کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پیارے محترم ناظرین، ان ٹوٹکوں کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور چیک اپ کروائیں اور اس کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ اپنے مرض کو جانچ کر پھر ان ٹوٹکوں کا استعمال کریں۔ محترم ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔